حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ اس بات کا خواہاں ہے کہ اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کریں تو اس کو 3 کام کرنے لازم ہوں گے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے لگے تو حضرات صحابہ ہر طرف سے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے اور ہر ایک نے پانی لے کر اپنے اعضائے بدن پر ملنا شروع کر دیا، اور جن کو پانی نہ مل سکا وہ دوسرے بھائیوں کے اعضاء سے اپنے اعضاء ملنے لگے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مستعمل پانی سے تبرک حاصل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ منظر دیکھا تو صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ابھارا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھے یا اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرے تو اس کو 3 کام کرنے لازم ہیں۔ نمبر 1، جب بھی بولو سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولو۔ نمبر 2، جب تمہارے پاس کسی کا حق یا امانت ہو تو اس کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کرو۔ نمبر 3، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی کرو۔ ان 3 باتوں میں پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہے اور پہلی ذمہ داری اور پہلا کام جو بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی بات کرو تو سچ بولا کرو، جھوٹ تمہاری زبان سے نہ نکلنے پائے، اس لیے کہ جو شخص جھوٹ بولنے کی جرأت کر سکتا ہے اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوگا اس کے دل میں خدا کی محبت بھی نہیں ہو سکتی، اور اس کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہوگا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جھوٹ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو منافق کی 4 علامتوں میں سے ایک علامت بتلا دیا ہے۔ فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 4 عادتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہو جاتا ہے، اور جس کے اندر ان 4 میں سے ایک عادت پائی جائے تو نفاق کی ایک علامت اس کے اندر آ جاتی ہے، اس کے ترک کر دینے تک منافقوں جیسا سمجھا جائے گا۔ نمبر 1، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب عہد و پیمان کرے تو عہد شکنی و غداری کرے۔ نمبر 4، جب کسی سے لڑائی کرے تو گالی بکے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنے کا عادی بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا نام کذابوں کی فہرست میں درج فرما دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے ایک بدبو پھیلتی ہے، اور اس کی بدبو اس قدر خطرناک ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے فرشتے اس سے میلوں دور بھاگتے ہیں۔
عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كذب العبد يتباعد عنه الملك میلا من نیل اذا جاء به۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ اور رسول سے محبت ہے تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم سب سے پہلا کام یہ کرو کہ تمہاری زبان سے جھوٹ نہ نکلنے پائے، اور جب بھی بات کرو تو سچ بولا کرو، اور سچائی اللہ اور رسول کی محبت کی علامت ہے، اور جھوٹ اللہ اور رسول سے بغاوت کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہے امانت اور حقوق کی ادائیگی۔ اللہ اور رسول سے سچی محبت کے لیے اسی طرح اللہ اور رسول کے تمہارے ساتھ محبت کے لیے جو 3 کام کرنے لازم ہیں، ان میں سے دوسرا کام یہ ہے کہ تم امانت دار بن جاؤ۔ جب تمہارے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہو یا تم نے کسی سے قرض لے رکھا ہو اور مدت پوری ہونے پر قرض خواہ اپنا قرض وصول کرنے کے لیے آئے، یا تم نے کسی سے ادھار مال خریدا ہے، یا تم نے کسی مزدور یا ملازم سے کوئی کام کرایا ہے اور اس کی اجرت تمہارے اوپر لازم ہو گئی ہے، یا کسی اور طریقے سے تمہارے اوپر کسی کا حق لازم ہو چکا ہے، تو ان تمام صورتوں میں صاحب حق کی ادائیگی میں تمہاری طرف سے کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو۔ صاحب امانت وصول کرنے کے لیے آئے تو بلا کسی تاخیر اور ٹال مٹول کے اس کی امانت اس کو فوراً ادا کر دو۔ اسی طرح قرض کی مدت پوری ہو گئی ہے تو اس قرض کو وصول کرنے والے کے لیے تمہارے پاس آنا بھی نہ پڑے، بلکہ خود جا کر اس کا قرض اس کو ادا کر دو۔ اور جو شخص امانت کی ادائیگی میں اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں ٹال مٹول اور تاخیر کرتا ہے، اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا ہے، ورنہ اس کی ہمت نہیں کر سکتا ہے۔ جب بھی ٹال مٹول اور تاخیر کرے گا تو خوف خدا اسے مجبور کرے گا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے کہ میرے ذریعے سے میرے رسول کی سنت مٹتی جا رہی ہے، تو اسی صورت میں فوراً صاحب حق کا حق ادا کر دے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت نہیں ہے، اور اللہ اور رسول بھی ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے ثبوت کے لیے، اسی طرح اللہ اور رسول کی تمہارے ساتھ محبت کے لیے جو تیسرا کام لازم ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی اور رواداری کا معاملہ کرو۔ اگر تمہارے اندر پڑوسی کی ہمدردی نہیں ہے تو تمہارا اللہ اور رسول سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہوگا، اور اگر تمہارے اندر پڑوسیوں کا خیال ہے، ان کے ساتھ ہمدردی اور رواداری کا معاملہ ہے، تو تمہارا اللہ اور رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ سچا ہے۔ اس لیے کہ اسلام کے اندر پڑوسی کے حقوق نہایت اہم ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین مجھے پڑوسی کے ساتھ ہمدردی و غمخواری کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیا جائے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں پڑوسی کی 3 قسمیں نقل فرمائی ہیں۔ نمبر 1 وہ پڑوسی جس کے لیے 3 طریقے سے حقوق ثابت ہیں، اور اس میں 3 قسم کے تعلقات موجود ہوتے ہیں۔ ذو رحم محرم بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور پڑوسی بھی ہے۔ نمبر 2 وہ پڑوسی
جن میں دو قسم کے تعلق ہونے کی وجہ سے دو حقوق اس کے لیے ثابت ہوتے ہیں، وہ مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے۔ نمبر 3، وہ پڑوسی جس میں ایک حق سچ ثابت ہوتا ہے اور وہ صرف پڑوسی ہونے کا ہے، یعنی غیر مسلم پڑوسی۔ مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وصیت کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب کھانے کی ہنڈیاں تیار کرو تو اس میں ذرا شوربہ زیادہ کر دیا کرو تاکہ تم اپنے پڑوسیوں کے پاس بھی کچھ بھیج سکو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جو وصیت کی ہے وہ پوری امت کے لیے ہے، تنہا ان کے لیے نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے جو بخاری میں 4 مقامات میں مذکور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر پڑوسی کے ساتھ ہمدردی اور رواداری کو کمال ایمان کی علامت قرار دیا۔ جو شخص پڑوسیوں کے ساتھ غم خواری و ہمدردی کا معاملہ نہیں کرتا ہے وہ کامل مومن نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ہرگز اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ضرور اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمدردی اور اکرام کا معاملہ کرے۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ضرور مہمانوں اور مہمانداری اور ان کے ساتھ عزت و اکرام کا معاملہ کرے۔ جب پڑوسی کے ساتھ ہمدردی، رواداری کا معاملہ کرنا کمال ایمان کی علامت ہے تو یہی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کی بھی علامت ہوگی۔ جس شخص کے اندر یہ صفات موجود ہیں اس کا اللہ اور رسول سے محبت کا دعویٰ سچا ہوگا، اور جس شخص کے اندر پڑوسی کی ہمدردی نہیں اس کا اللہ اور رسول سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔